مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ اللہ عزوجل آج ہم مدرسۃ المدینہ عامر ٹاؤن لاہور میں موجود ہیں۔ یہاں کے بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مدرسین بھی ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے سبق سنانے میں گھبراہٹ کو کیسے دور کیا جائے۔ تو یہ بہت بڑا ایشو ہے بچوں کا، اور یوٹیوب چینل پر بھی ہمیں کسی نے کمنٹ کیا تھا اس حوالے سے کہ بچے گھبراتے بہت ہیں، سبق سناتے وقت گھبراتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بچوں نے جس چیز کو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا آیا ان کو سبق پکا یاد ہے۔ اگر سبق پکا یاد ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اب ہوتا کیا ہے، بچے دیکھ کر جب ناظرہ پڑھتے ہیں یاد کرنے کے لیے تو اسی میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب اس میں غلطی ہوگی تو یاد اسی طرح کرے گا، اور جب اسی طرح یاد کر کے آ جائے گا تو جب سبق میں غلطی آئے گی قاری صاحب کو سنائے گا تو گھبراہٹ تو ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ایک چیز نہیں آ رہی ہوگی تو گھبراہٹ اس کو ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، یاد کرنے کا یہ ایک نظام ہے کہ جب آپ کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو گویا آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں۔ یعنی ایک پیج ہے، آپ نے 16 لائنیں یاد کی، تو یاد کیسے کی کہ وہ چیز اپنے ذہن میں محفوظ کر لی۔ اب وہ آپ کے ذہن میں وہ چل رہا ہوتا ہے، جب چل رہا ہوتا ہے جیسے ہی آپ بھولے تو آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے کہ میں کہاں تھا، تو اب وہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو اگر سبق پکا یاد کر لیا جائے نا تو الحمدللہ زوجل کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوتی۔ ایک بچے کا قاری صاحب نے بیان کیا تھا، بلکہ آج ہی بات ہو رہی تھی کہ ایک بچے کا اس طرح سبق سنانے میں پرابلم تھی، تو اس نے کیا کیا، گھر میں پکا سبق یاد کرنا شروع کر دیا۔ سبق یاد کیا، اب کیا کرتا تھا، وہ والد صاحب کے ساتھ موٹر سائیکل پہ آتا تھا۔ جب موٹر سائیکل پہ آتا تھا تو راستے بھر میں بھی سبق کی دہرائی ایک بار کر لیتا تھا۔ اچھا مدرسے میں پہنچتا تھا تو بغیر دیکھے ایک بار پھر پڑھ لیتا تھا، اور اب قرآن پاک کا نسخہ لیا اور سب سے پہلے آ کے قاری صاحب کو سبق سنانا شروع کر دیتا تھا وہ بچہ۔ اب یاد اچھے طریقے سے ہو گیا نا، جب یاد اچھے طریقے سے ہو گیا تو بھولنے کا ایشو کوئی نہیں ہے۔ جب بھولنے کا ایشو نہیں ہے تو گھبراہٹ کس چیز کی، گھبراہٹ ہوتی ہی بھولنے سے، کہ قاری صاحب ناراض نہ ہو جائیں، پتہ نہیں مجھے سبق کچا ہے، پکا ہے، یاد ہے نہیں ہے۔ اعتماد نہیں ہوتا، جب کسی کام میں اعتماد نہ ہو تو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ الحمد شریف میں بھول جاتے ہیں۔ الحمد شریف روز پڑھتے ہیں نا نماز میں، لیکن بعض اوقات وہ ہوتا ہے نا کہ وہ گھبراہٹ اور یہ چیز ہوتی ہے تو بھول جاتا ہے۔ جب بھول گیا تو پھر آدمی ٹینشن میں تو آ ہی جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کریں، دوسرا یہ کہ اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے انشاءاللہ عزوجل اپنی کلاس میں سب سے پہلے سبق سنانا ہے۔ کیا کرنا ہے، اونچی آواز سے بولیں، سب سے پہلے سبق سنانا ہے، اور اس پر عمل بھی کر لیں۔ اور یہ تب ہوگا جب آپ گھر سے یاد کر کے آئیں گے۔ اگر یہاں موقع ملتا ہے تو یہاں یاد کر لیں، نہیں تو گھر یاد کر لیں۔ ہوتا ہے نا سبق سب کی مدد سے فارغ ہو گئے تو ٹائم مل جاتا ہے تو یاد کر لیں، نہیں تو گھر سے پکا یاد کر کے آ جائیں۔ 16 لائنیں آپ کا سبق ہے، 26 لائنیں ہیں، یا جتنا بھی ہے، گھر سے پکا یاد کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور ایک اور بڑی وجہ جو ہوتی ہے سبق میں گھبراہٹ کی، وہ سبق کا انتہائی کم ہونا۔ بہت کم ہوتا ہے جن بچوں کا سبق نا، وہ بھی گھبراتے رہتے ہیں بیچارے ساری زندگی۔ یعنی ساری زندگی سے مراد یہ کہ اس کے دوران گھبراتے ہی رہتے ہیں۔ سبق کتنا جی، 6 لائنیں، 7 لائنیں، 8 لائنیں، 10 لائنیں۔ اب اتنا جب کم سبق ہوگا تو وہ تھوڑی دیر بیٹھیں گے یاد کر لیں گے، اب زیادہ اس کو پکا نہیں کریں گے، بیٹھ کے پڑھیں گے نہیں، تو پھر وہ بیچارے گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا یہ نسخہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ آپ اپنا سبق بھی بڑھائیں، کم از کم 16 لائنیں ہو، پھر اس سے زیادہ آپ جتنا مرضی سبق بڑھانا چاہیں۔ 12 ماہ میں تو بچے کرتے ہیں، تو ظاہر 16 لائنیں میں 12 ماہ میں نہیں ہوگا، تو آپ کو سبق بڑھانا پڑے گا آگے کافی۔ تو سبق بھی بڑھا لیں گے تو انشاءاللہ زوجل آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور جو اس کا حل تجربے سے معلوم کیا وہ یہی ہے کہ پکا یاد ہوگا تو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ یہ مجھے تو آتا ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے، جب آتا ہے تو پھر کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اور جب غلطیاں ہوں گی، بار بار اٹکیں گے تو پھر گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو گھبراہٹ کو دور کرنے کا نسخہ کیا ہمارے سامنے آیا کہ ہم نے اپنا سبق کیا کرنا ہے، اور اگر سبق کم ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے۔ تو اساتذہ سے یہ التجا ہے، قاری صاحبان بھی چونکہ یہاں موجود ہیں، کہ وہ یہ کریں کہ جو بچے
کم سبق سناتے ہیں ان کا سبق بڑھا لیں. تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ ان کی گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی.